السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، میں محمد شہاب الدین عالیابی اور آپ دیکھ رہے ہیں عالیابی یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، یہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات نے اپنے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا تھا، اور وہ عروج، وہ رفعت، وہ بلندی، وہ سرفرازی عطا فرمائی تھی کہ اللہ کی مخلوق میں ایسی رفعت و بلندی کا تاج اور ورفعنا لک ذکرک کا تاج کسی کے سر پر اللہ رب العالمین نے نہیں رکھا سوائے ہمارے اور آپ کے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ ہم سفر معراج کا ذکر کریں، ایک ایسے دردناک اور المناک اور کس درجہ المناک ہے طائف کا وہ منظر، کس درجہ المناک ہے طائف کا وہ منظر، دشمن نے جہاں آپ پہ برسائے تھے پتھر، کس درجہ المناک ہے طائف کا وہ منظر، دشمن نے جہاں آپ پہ برسائے تھے پتھر، زخموں سے بدن چور ہے اور لب پہ دعا ہے، زخموں سے بدن چور ہے اور لب پہ دعا ہے، وہ نور خدا نور خدا نور خدا ہے، وہ صلی علی صلی علی صلی علی ہے۔ ناظرین کرام، ہادی عالم، رحمت عالم، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے غم گسار اور آپ کو ہر دکھ سکھ میں تسلی دینے والے، آپ کا سہارا بننے والے، آپ کا سپورٹ کرنے والے کئی تھے۔ ان میں سے آپ کی شریک حیات ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی، اور آپ کے دادا محترم حضرت عبد المطلب تھے، آپ کے چچا محترم حضرت ابو طالب تھے۔ ان تمام کا جب وصال ہو جاتا ہے، جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے، جب یہ سب کے سب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو کفار و مشرکین مکہ ہادی عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کو اذیت اور تکلیف پہنچانے میں اور بھی زیادہ آزاد ہو جاتے ہیں، اور علی الاعلان کھلم کھلا آپ کی ذات کریمی کو اور عام مسلمانوں کو ستانا، قتل کرنا، پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے مشفق اور مہربان نبی جب اس منظر کو دیکھتے ہیں تو آپ ارادہ فرماتے ہیں کہ کیوں نہ ہو کہ طائف چل کر کے ہم وہاں کے جو سرداران ہیں ان پر کلمہ حق پیش کرتے ہیں، کلمہ توحید پیش کرتے ہیں اور دعوت اسلام دیتے ہیں۔ اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو مذہب اسلام کو حمایت حاصل ہو جائے گی ان کی۔ ناظرین کرام، اسی غرض کے تحت آپ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور طائف کی طرف چل دیتے ہیں۔ طائف جب پہنچتے ہیں تو وہاں کے 3 سرداران تھے، اس میں سے ایک کا نام عبد یا لیل تھا، دوسرے کا نام مسعود تھا، تیسرے کا نام حبیب تھا۔ ناظرین کرام، یہ معلوم ہونا چاہیے ہمیں اور آپ کو کہ عرب کی مہمان نوازی بہت ہی مشہور و معروف ہے، اور یہ ان کی روایتوں میں ہے
کہ مہمان کے تعلق سے دوست اور دشمن میں وہ فرق نہیں کرتے ہیں، دل کھول کر کے مہمان نوازی کرتے ہیں۔ ہادی عالم رحمت عالم مشفق اور مہربان نبی، جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تمام کائنات کو وجود بخشا، جب وہ رحمت والے نبی، وہ مہربان نبی اور وہ رحمت للعالمین تمام رحمتوں کا خزانہ لے کر کے ان 3 سرداران کے پاس پہنچتے ہیں، تو وہ لا علمی کی وجہ سے انجانے میں ہادی عالم اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ مہمان نوازی تو دور کی بات رہی، پانی تک کو نہیں پوچھتے، اور جیسے ہی آپ نے کلمہ حق، کلمہ توحید اور کلمہ اسلام ان کے اوپر پیش کیا، آن کے آن میں وہ بھی باغی، مخالف، سرکش، نافرمان بن جاتے ہیں اور بد اخلاقی کا اظہار کرتے ہیں اور بدسلوکی سے پیش آتے ہیں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ کیا اللہ رب العالمین نے کعبے کے پردے کو چاک کرنے کے لیے تجھی کو نبی بنایا؟ دوسرا کہتا ہے کہ اللہ کو تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ملا کہ جس کو نبی بناتا۔ تیسرا کہتا ہے کہ میں تجھ سے بات ہی کرنا پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے تو تیری باتوں سے انکار کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو میں جھوٹوں سے باتیں کرنا پسند نہیں کرتا۔ بہرحال یہ بد اخلاقی اور یہ زبانی اذیت ان لوگوں نے پہنچائی، اور یاد رکھیے ناظرین کرام، کہتے ہیں کہ جراحت السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ کسی اردو شاعر نے کہا ہے کہ چھری کا تیر کا تلوار کا تو زخم بھرا، چھری کا تیر کا تلوار کا تو زخم بھرا، لگا جو زخم زباں سے رہا ہمیشہ ہرا۔ تو ان ظالموں نے، ان بد نصیبوں نے ہمارے مشفق اور مہربان نبی کو پہچانا نہیں اور ایسی گستاخی کی اور اس طریقے سے بدخلقی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ اتنا ہی پر بس نہیں ہوا، ہادی عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے طائف کے اوباش نوجوانوں کو لگا دیا اور اکسایا کہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش کرو۔ تاریخ بتاتی ہے اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ان بد نصیبوں نے، ان کمبختوں نے، ان نالائقوں نے ہادی عالم رحمت عالم مشفق اور مہربان نبی کے اوپر پتھروں کی بارش شروع کر دی، اور اتنے پتھر برسائے کہ آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا، آپ کی جوتی مبارک جو ہے وہ خون سے تر ہو گئی۔ آپ کے ساتھ جو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، انہوں نے ہر ممکن پتھروں کو روکنے کی کوشش کی اور اپنے جسم پر لینے کی کوشش کی کہ جو بھی پتھر آئے میرے جسم پر لگے، میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچے۔ لیکن وہ اکیلا عاشق کرتا بھی تو کیا کرتا، جہاں تک ہو سکتا تھا سارے پتھروں کو اس عاشق رسول نے اپنے اوپر روکنے کی کوشش کی، تاہم بہت سارے پتھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو بھی زخم کر دیا۔ ان ظالموں سے، ان اوباشوں سے، ان بدسلوکی کرنے والوں سے، ان ظالموں سے جب ایک مقام پر چھٹکارا ملتا ہے تو وہ آپ وہاں آرام کے لیے ٹھہر جاتے ہیں، اور وہاں پر آپ رب العالمین سے گریہ وزاری کرتے ہیں اور اپنی تمام کی تمام بے بسی، بے کسی اور لاچاری اور مجبوری کو اپنے رب کے سامنے بیان کرتے ہیں اور پیش کرتے ہیں۔ رب العالمین کی رحمت بھی جوش میں آ جاتی ہے، فوراً سیدنا جبرائیل علیہ السلام ملک الجبال پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کر کے حاضر ہوتے ہیں، اور پہاڑوں کا فرشتہ دست بستہ سلام پیش کرتا ہے اور اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے سب کا علم رب العالمین کو ہے۔ رب العالمین نے اب حکم دیا ہے کہ آپ جو حکم صادر فرمائیں ان نالائقوں کے لیے، ان بدخلقوں کے لیے، ان بدتمیزوں کے لیے، بدسلوکی کرنے والوں کے لیے، آپ جو حکم صادر فرمائیں گے اس پر عمل کرنے کے لیے میں آپ کے حکم کا منتظر ہوں۔ آپ حکم دے تو 2 پہاڑوں کے بیچ میں یہ طائف آباد ہے، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، یہ انہوں نے جو گستاخی کی ہے، ان کی گستاخی کا میں وہ مزہ چکھاؤں گا کہ اگر آپ کا حکم مل جائے تو ان گستاخوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں مسل کر کے اور پیس کر کے رکھ دوں گا۔
नाज़रीन कराम, हमें मालूम होना चाहिए कि हादी आलम रहमत आलम मुशफ़िक़ और मेहरबान नबी ने उस वक़्त भी फरमाया था कि नहीं फ़रिश्तों, अगर आज मैं इनसे इंतकाम ले लूँ, जैसा कि रब ने आपको भेजा है मेरी मदद के लिए और इनको तबाह बर्बाद करने के लिए, अगर मैं इनको तबाह बर्बाद करने की इजाज़त दे देता हूँ तो आज ये मिट जाएंगे, फ़ना हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और हमेशा हमेश के लिए जहन्नम का लुक़मा बन जाएंगे। और मैं रहमतुल लिल आलमीन बन कर के आया हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि ये सब के सब जहन्नम में चले जाएं। किसी शायर ने कहा कि ए ताइफ सदा तुम सलामत रहो, ए ताइफ सदा तुम सलामत रहो, शायद बच्चे तुम्हारे मुसलमान बने। नाज़रीन किराम, इस वाक़ये की और भी बातें हैं, उन बातों के साथ फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबों का हमेशा हामी व नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।